اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے آقا و عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں شب 40 کربلا معلیٰ کی سرزمین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جہاں جہاں موجود مل کے یا وجی عند اللہ اشفع لنا اگلی بار کر بھئی دعا میں مانگے یا وجی اشفع لنا ایک اور بار ظہور مولا کے لیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار مولا جب تک دن و رات باقی ہے میرا سلام ہو آپ پر ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم پروردگار میری زیارت کو میری آخری زیارت قرار نہ دینا آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں یعنی جب تک زندہ رہوں بار بار مجھے یہاں پلٹنے کی توفیق عطا فرمانا السلام علی الحسین وعلی کیا کہنے حسین وعلا اللہ حسین وعلا اصحاب حسین ایک مرتبہ اور کہہ دیں السلام علی الحسین وعلا علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب مل کے صلوات بھیجیں نام امام حسین علیہ السلام جتنی بڑی تعداد میں آپ راہنے باہنے باہر اللہ جانے کہاں کہاں تشریف فرما ہے اس سے بہتر ایک صلوات ہونی چاہیے نام ابو الفضل عباس و نام امام حسین
شب چہلم ہے، کسی تفصیلی بیان کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ مصائب سے پہلے ایک بات خود اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اپنے دل سے یہ ہم پوچھنا چاہیں گے اور اس پہ غور کرنا چاہیں گے۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صرف یا حسین سے کیا ہوتا، تو میں آپ سے عرض کروں، صبح عاشور تک حر کے پاس سب کچھ تھا، صرف یا حسین نہیں تھا۔ سب کچھ تھا حر کے پاس، عبادتیں تھیں، نمازیں تھیں، بات واضح ہو رہی ہے اب تک؟ سب کچھ تھا، یا حسین نہیں تھا۔ چونکہ یا حسین نہیں تھا تو لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، ان جملوں میں تھا۔ یا حسین آیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، یہ ہے یا حسین۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واودہ، یہ ہے یا حسین۔ اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ظاہری سبب کے تحت تو حر ہی گھیر کر لائے تھے نا، حر نے راستہ روکا تھا، اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا۔ میں حر علیہ السلام کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہم زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں اس کردار کو کربلا کے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک ہی کہیں نہ کہیں زندگی میں خطاؤں میں، گناہوں میں، تو یہاں آئے ہیں جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹ کر چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس در میں تو کمی نہیں ہے، قبول کرنے والے کی ظرفیت میں کوئی کمی ہوگی۔ یہاں فاعل میں نقص نہیں ہے، یہاں قابل میں نقص ہے۔ تو اس لیے حر علیہ السلام کا جو ایک چھوٹا سا بظاہر وہ وقت ہے لیکن وہ صدیوں پر محیط ہے، تو حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا۔ پھر ہوا کیا؟ حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ یہ ہے اس ولایت کا آ جانا۔ دیکھیں جب آپ تک آواز واضح ہے، ٹھیک ہے جی، دیکھیں جس کے پاس ولایت نہ ہو نا حجت خدا کی، تو اگر نوح کا بیٹا بھی ہو تو ہلاک ہو جائے گا۔ جس کے پاس ولایت آ جائے تو عیسائی بھی ہو تو علیہ السلام ہو جائے گا۔ 17 دن پہلے تک وہاب قلبی عیسائی ہے، امام حسین کی ولایت کو قبول کر لیا، یا حسین کے راستے پر آئے علیہ السلام ہو گئے۔ یہ اتنا اہم ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت حجت بھی جب زیارت پڑھے نا اپنے جد کی، آپ زیارت ناہیہ کے مصائب کے جملے تو مجالس میں آپ نے سنے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پوری زیارت ناہیہ کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں، کیا فضائل امام حسین علیہ السلام کا بیان ہے اس میں، اور فضائل امام حسین بزبان فرزند امام حسین، جہاں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند یعنی حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زبان مطہر سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس میں امام سلام کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، کل میں گفتگو کو مربوط کروں اگر کل کی گفتگو سے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امامت کے معاملے میں تکلف نہیں ہے یہاں پر، کل یاد ہے نا گفتگو، تو امامت کے معاملے میں تکلف جو کچھ ہے وہ حقیقت کا بیان ہے، یہاں پر ایگزیجوریشن بھی نہیں ہے اور یہاں پر فارمیلٹی بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ریالٹی ہے۔ تو جب حضرت حجت سلام کریں کہ السلام علیکم، سلام العارف، توجہ رکھیے گا، السلام علیکم سلام العارف بحقک، سلام اے حسین آپ پر، اس کا سلام ہو، سب سے پہلے فرمائے کہ جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے اس کا سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ وہ مفروض الطاعہ ہے، یعنی ان کی اطاعت فرض ہے۔ یہ ہے حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت۔ السلام علیکم سلام العارف بحقک و سلام العارف بحرمتک، سلام و اے حسین آپ پر، اس کا سلام کہ جو آپ کی حرمت سے واقف ہے اور حرمت سے عارف ہے۔ اس کے بعد ذرا غور کیجئے، المخلص فی ولایتک، امام زمانہ کہہ رہے ہیں جو خود وقت حسین ہے، اے حسین آپ پر سلام ہو، اس کا سلام کہ جو آپ کی ولایت سے مخلص ہے۔ یہ معمولی بات نہیں،
امام زمانہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا سلام ہو اے حسین آپ پر جو آپ کی ولایت سے مخلص ہے. المتقرب الی اللہ بمحبتک، اس کا سلام ہو کہ جو آپ کی محبت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ اور آپ جیسا کوئی گناہگار نہیں کہہ رہا، یہ وقت کی حجت کہہ رہے ہیں. امام زمانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ پر سلام ہو. تھوڑا سا کو کم کر، بہت زیادہ ہو گیا. اے حسین آپ پر سلام ہو اس لیے کہ میں آپ کی محبت کے ذریعے خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں. یعنی میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ حضرت حجت بھی جب خدا سے قریب ہوتے امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے قریب ہوتے ہیں. والبریء من اعدائک، اے مولا حسین میں آپ کے اعداء سے برات کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو یہاں پر بات فقط عقیدت کی نہیں ہے. یہاں پر جب آپ قربت الی اللہ کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے یہ راستہ سوائے حسین ابن علی کے. اس لیے امام زمانہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں سلام کر رہا ہوں آپ پر، اس کا سلام قبول کیجئے جو آپ کی محبت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں قربت الی اللہ، یہ ہے اللہ سے قریب ہونا. کوئی بھی عبادت کرتے ہیں قربت الی اللہ. تو قربت الی اللہ کی روح کیا ہے؟ حسین. یہ امام نے زیارت ناہیہ میں سمجھایا ہمیں. تو یہ شب اربعین ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیجیے گا. یعنی جو کچھ ہے وہ جب روح، اس کی روح ہے محبت امام حسین علیہ السلام، جب ساتھ میں وہ شامل ہو تب جا کر وہ عبادت اس لائق ہے کہ آپ کہہ سکیں قربت الی اللہ، میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو حضور نے بھی سمجھایا تھا. ہاں حضور بھی نماز میں ہے اور حسین پشت پر ہے. اب میں کیا عرض کروں آپ سے، دیکھیں جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے نا اسے طالب علم کہتے ہیں. ایک طالب علم کا مقام یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس سے اپنے پر لے کر جائیں وہ حسین ابن علی ہے. توجہ آپ کی. ہاں تو جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جسے سیکھے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے درس لے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس سے حدیث بیان کرے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس سے روایت لے اسے راوی کہتے ہیں. ہے میرے ساتھ آپ؟ ہاں راوی معمولاً جس سے روایت کو سنے اور آگے پہنچائے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں. جو نبیوں میں افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں. جو رسولوں میں افضل ہو انہیں اولو العزم کہتے ہیں. جو 5 اولو العزم انبیاء میں افضل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں. یہ تو مل کے کہنا چاہیے شب اربعین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس لیے فطرت پر حکومت امام حسین علیہ السلام کی. کل میں کہہ چکا ہوں کہ حسین وہ ہے کہ جو فطرت کے نظام کو بدل دے. ہر پیدل چلنے والا دنیا بھر میں وہ گاڑی والے کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہوتا ہے. حسین نے نظام ہی بدل دیا. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے، میں نے کہہ دیا. یہاں جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل چلنے والے کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہے، کاش میں بھی اس کی طرح کچھ قدم چل لوں. یہ حسین نے فطرت کے نظام کو بدل دیا ہے. ہاں کیا مثال دوں میں. اور بھائی ہر جگہ دنیا میں کھانا کھانے والا کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. حسین نے فطرت کے نظام کو بدل دیا. نجف سے کربلا مشی میں کھانا کھلانے والا وہ کھانا کھانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، آپ نے مجھے شرف دیا کہ میں حسین کے ظاہر کی خدمت کر سکوں. آپ کہیں دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں، کسی کے گھر رکے 2 دن تو رکنے والا شکریہ ادا کرتا ہے.
یہاں پر جس کے موقف میں آپ رکے ہوئے ہیں، جو خادم ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، زبردستی ہاتھ جوڑ کر وہ لے آ رہا ہے کہ آ جاؤ مجھے خدمت کا موقع نصیب ہو جائے. یہ ہے حسین. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے حسین. یہ ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ. ہاں یہ ہے السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ. حسین نے نظام بدل دیا. اب یہاں ایک اور سلسلہ ہے، یہاں پر جو خدمت کر رہا ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جڑا ہوا ہے، اس کی روح متصل ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اچھا کاش یہ جو عمل ہمیں حسین نے سکھایا نا، دیکھیں اس سے اللہ جانے کیا کیا اس میں راز چھپے ہوئے ہیں اور کیا کچھ ابھی آگے آنا ہے سامنے. امام حسین کے نام پر یہ جو مشی کا آغاز ہوا 40 پر، یہ حسین نے سمجھایا ہے کہ دیکھو اب تم آ رہے ہو نا میرے نام پر میلوں پیدل چل کر، تو ایک وقت آئے گا کہ جب وقت کا حسین تمہیں پکارے گا، تو بس جیسے میری خاطر نکلے ہو ویسے ہی جب وقت کا حسین تمہیں پکارے، جب وہ کعبے سے ظہور کرے گا، میرا نام لے کر ظہور کرے گا. امام زمانہ علیہ السلام جو اپنا تعارف کروائیں گے تو وہ کیا کروائیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، ان جدی الحسین قتلوہ اچھانا. امام زمانہ علیہ السلام اپنا تعارف یہ کیوں کروائیں گے امام حسین علیہ السلام کے نام سے، جبکہ تمام ائمہ ان کے آباء و اجداد ہیں، لیکن امام حسین کا نام کیوں لیں گے؟ اسے بظاہر علماء نے لکھا ہے کہ جب امام حجت کا ظہور ہوگا اس وقت تک ساری دنیا پہچانتی ہوگی کہ حسین کون ہے، اور اس کے لیے یہ سبب ہے 40 کی وہ ابتدا ہے حسین تک مشی، انتہائی ظہور حضرت حجت. کاش میری بات پہنچ سکے. مل کے صلوات بھیجیں امام حسین اور فرزند امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی آپ تعلق جوڑ رہے ہیں امام زمانہ کا حضرت حجت کے ساتھ، حسین اور فرزند حسین. اس لیے چونکہ ساری دنیا حسین کو جانتی ہے، جب ظہور ہو رہا ہے وہ جانتی ہوگی اور آج بھی پہچان رہی ہے. آج کتنے ہمارے برادران یہاں پر ویسٹرن ورلڈ سے آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم امیگریشن پہ پہنچتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ عراق. اچھا 40 واک. یہ کچھ ظہور کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک حسین ہے. ساری دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ہے حسین، جس کے دیوانے جس کے پروانے دیوانہ وار وہ بڑھ رہے ہیں حسین کی طرف. انہوں نے اپنی غذا کا خیال ہے نا اپنے کھانے پینے کے لیے، اور کچھ ہیں ایسے خادمین زائرین امام حسین جو اپنا سارا آرام چھوڑ کر صبح و شام خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی کہ جب وہ اپنا موقف سمیٹ رہے ہیں تو کیا کیفیت ہے، وہ موقف سمیٹ رہے ہیں اور کس کیفیت میں کس شدت سے گریہ کر رہے ہیں. ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو ویسے آپ سارا سال عام حالات میں شاید مل بھی نہ پائیں، لیکن اب وہ ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے پیر دبا رہا ہے کہ مجھے کچھ خدمت کا موقع دے دو. یہ ہے حسین. یہ ہے ان فی قلوب المؤمنین للحسین حرارہ لا تبرد ابدا. اللہ نے حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا. یہ ہے حسین منی وانا من حسین. بات واضح ہو گئی. بس یہ شب 40 یہی موضوع ہو سکتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ہمارا دل اور جڑ جائے اور ہم یہاں سے متصل ہو جائیں امام زمانہ علیہ السلام تک. واضح گر سریہ شہادت کی تفسیر ہو جائے، گر سریہ شہادت کی تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا روزہ قبلہ شبیر ہو جائے. صلوات. ایک اور بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تعجیل منتخب کربلا بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب یہ خمسہ مجالس شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا پورا خانوادہ، اس خانوادے کو محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ امام حسین خود بار بار تعارف کروا رہے ہیں کہ میں دیکھوں کہ ہوں کس خاندان سے. تو خانوادے میں ایک ہے امام حسین السلام کے آباء و اجداد، اور پھر ہے امام مہدی علیہ السلام ان کے فرزند. اور حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے سب کا ذکر کیا ہے جب شام میں خطبہ دیا. فرمایا کہ من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہیں، ومن الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، ومن الصدیق، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، ومن سبط ہذہ الامہ، اس امت کے وہ 2 جوان کے جو سارے جوانوں کے سردار ہیں وہ ہم میں سے ہیں، ومن اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں،
وَمِنَّا مَهْدِيُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس وقت شام کے دربار میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی تعلق ہے کہ امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مہدی ہم میں سے، یاد رکھنا اس بات کو. تو یہ پورا تسلسل آپ یاد رکھیں. جو سنسکرت زبان میں چند مصرے کہے گئے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ تنویر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو، اور زہرا کا دھن واد ہو شبیر کی جے ہو. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا شکریہ، زہرا کا شکریہ کہ شبیر کی جے ہو. زندہ باد حسین، زندہ باد جو ہے وہ زہرا کا سر ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہر روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، اور شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو. ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہو، اور فردوس کے مہاراج کی جاگیر کی جے ہو. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. ہاں، شبدوں کا علی. پھر وہ کہتے ہیں آگے، سنسکرت میں اس لیے الفاظ یہ اس میں کہ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور. سمجھا دوں تھوڑا سا اسے بچوں کے لیے. شبد کہتے ہیں لفظوں کو، لفظوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور، یعنی اس کی جو سلاست ہے، لفظوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی اور ہے، پوتر اور، اس میں عیب ہی نہیں ہے کوئی، ایسے خالص ہیں. سگندھ اور، ان کی خوشبو ہی اور ہے. کن لفظوں کی بات ہو رہی ہے؟ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور، اس آیہ تطہیر کی تفسیر کی جائے. ہائے 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 ہائے. دو ہاتھ کیے جاوے ہے یزیدوں سے یہ تلوار، اس ہاتھ سے چلتی ہوئی شمشیر کی جائے. یہ ہے شبیر. جی یہ ہے شبیر. بس عزیزوں، بات اختتام تک یوں پہنچا رہا ہوں کہ اگر کوئی شبیر امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولایت میں کامل ضم ہو جائے تو اسے عباس کہتے ہیں. وہ باب الحسین بن جاتا ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ. باب حسین کی ابجد بھی 133، عباس کی ابجد بھی 133. ہاں، حسین تک پہنچنے کا دروازہ بن گئے عباس، اس لیے کہ اس ولایت میں ایسے ضم ہو گئے کہ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. یہ ہے عباس. 2 عظیم الشان ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہمارا بیٹا ہو، عباس ہم سے منسوب رہے. ہاں، ایک ہے حسین کی ماں فاطمہ الزہرا جو قیامت میں کہیں گی کہ عباس میرا بیٹا ہے. کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعان لابنی العباس، کہ اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں اے بابا میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو. یہ بی بی قیامت میں کہیں گی. اس کی گہرائی کو ذرا جا کے دیکھیے گا. یوم تبلی السرائر، قرآن کی آیت ہے کہ جب قیامت کا میدان ہے نا تو راز آشکار ہوں گے، حقیقتیں کھل جائیں گی. عباس کی حقیقت ہے فرزند فاطمہ ہونا، وہ کھلے گی میدان قیامت میں. ہاں، واضح ہو رہی بات. تو دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، اور ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، اور دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. تو یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مرضی میں فنا ہو جائے اس کی عالی ترین مثال کون ہے؟ ابو الفضل عباس. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایسی باتوں کو یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ اور خام خواہی آپ کسی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں نام ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوئی بے احترامی ہو، نعوذ باللہ، یا کوتاہی ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ نہ حسین کی حرمت کو جانتا ہے نہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مقام سے واقف ہے. ذہن میں رکھیے گا. جی یہ بہت واضح ہے. اچھا، دنیا بھر میں اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ اب غیر چھوڑ دیجئے، آپ کو اپنوں میں عقیدے کو فلٹر کرنا ہے. اب میں جملہ تو کہوں گا، مجھے کہہ لینے دے بھائی.
چاہے کوئی اچھا لگے برا لگے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. بھائی حقیقت یہ ہے کہ علی کو علی سمجھو، خدا نہ سمجھو، اور فقی کو فقی سمجھو، علی نہ سمجھو. طواف نہیں، بھائی اگر بات خالی اس پر رک جاتی نا کہ طواف نہیں، تب بھی غنیمت تھی. اب طواف نہ ہو، لعنت ہو جائے تو اپنی طرف سے تو بات کہنے کا میں عادی نہیں ہوں. کتاب الکافی میں حدیث ہے، کتاب الکافی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کتاب الکافی میں حدیث ہے کہ لا یبالی لناصب، ناصبی کے لیے تو فرق ہی نہیں پڑتا، برابر ہے. میرے مولا نے کہا ہے جسے لڑنا ہے مجھ سے نہیں آ کے لڑے، حرم چلا جائے. لا یبالی لناصب، امام نے کہا ناصبی کے لیے، جس کے دل میں بغض ہے نا، لا یبالی صلی ام زنا. اب ترجمہ یہاں پر آپ کروا لیجئے گا، آپ عراق میں موجود ہیں. صام ام سرقہ، نماز پڑھے فعل حرام کرے، وہ فعل حرام میں ممبر سے کہنا نہیں چاہ رہا. روزہ رکھے چوری کرے، سب برابر لکھا جا رہا ہے. کوئی یہ ہے وہ کہ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، وہ اسی کی شکل پر لعنت. ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سب کی جانب سے کہوں گا، اے غازی ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہمارے میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے غازی عباس، یہ درست ہے کہ جیسے آپ زمین پر گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا اسی کربلا میں، لیکن اسی کربلا میں 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھ لے، اے ذاکر عباس کے بازو کٹ گئے تھے، زینب کے بازو سلامت تھے، میں اپنا جواب نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب چلتے اونٹ سے بندھے ہاتھوں کے ساتھ ویسے گری جیسے عباس. حسین عباس کے پاس پہنچے اسی مقام پر. کسی اور شہر میں مصائب سنتے ہو تو سوچتے ہو کربلا، آپ کربلا میں ہو اسی مقام پر. حسین عباس کے پاس پہنچے، آئے ہائے ہائے، کس منہ سے کوئی تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے. عباس کا سر گود میں لیا، عباس نے سر زمین پر رکھ دیا، پھر سر گود میں لیا، عباس نے سر زمین پر رکھا. کہ عباس میں تیرا سر گود میں لینا چاہتا ہوں، زمین پر کیوں رکھ رہے ہو عباس؟ کہ مولا سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو میرا سر آپ کی گود میں، کچھ دیر بعد جب آپ گھوڑے سے زمین پر گریں گے. عباس کون؟ مولا کہہ رہے ہیں ابو الفضل عباس کہ اے مولا حسین، آپ کا سر گود میں لینے والا کون ہوگا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے غازی، مدینہ سے ایک ماں آئیں گی اپنے دامن کو پھیلا کر حسین کو لینے کے لیے. ہائے 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 ہائے، یا فاطمۃ الزہرا یا بنت رسول اللہ. آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں کہ مولا سکینہ سے پانی کے لیے کہا تھا میرا لاشا یہی رہتی، لیکن مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی. اب دنیا سے جا رہا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجئے گا تاکہ آپ کو دیکھ سکوں. اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے. مولا یہ کہہ کر
حسین نے عباس کا خون صاف کیا، عباس نے حسین کو دیکھا کہ مولا الوداع، مولا الوداع، ہائے ہائے ہائے، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا، حسین نے عباس کا علم لیا۔ خیمہ کا دور ہے نا، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے مصائب کا بیان، خیمہ کا دور ہے نا، بچوں کو نہیں معلوم فرات پر کیا ہو گیا، وہ دیکھ رہے ہیں علم، حسین علم لے کر چلے، چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے خیمے کے باہر، دیکھو علم آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے، جب پانی آ جائے تو پہلے اصغر کو پانی پلانا، ہائے ہائے ہائے، بچوں نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہ آیا، سکینہ نے کوزہ توڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے، بابا چچا کو واپس بلا لو۔ حسین گئے عباس کے خیمے میں، مقتل کا جملہ ہے ستون خیمہ گرا دیا، عباس کا خیمہ زمین پر گر گیا۔ حسین نے بیویوں سے کہا بیویوں، صاحب خیمہ مار دیا گیا۔ بی بی زینب نے کہا بازوؤں میں رسیاں بدلے کا وقت قریب آ گیا، چادر چھلنے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک آخری جملہ اور سن لو، مسلسل ماتم کرتے رہے، مسلسل چہرہ پیٹتے رہے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، کوئی غم نہ عطا کرے سوائے غم حسین کے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ایک ذاکر تھے، وہ مولا عباس کے حرم میں آئے، آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، عزت شہرت مقام، لیکن کچھ ایسا عطا کرتے ہیں آپ کے حرم سے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ سوائے آپ سے کہیں اور سے نہیں مل سکتا تھا۔ کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے، ایک حرم کا خادم آیا، اس نے آ کر کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے ساتھ میں؟ کہتے ہیں میں نے کہا اے مولا آپ کتنے کریم ہیں، میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں کچھ اپنے سید دوستوں کے ساتھ عباس کی قبر پہ پہنچا۔ ہائے ہائے، اچھا جب اپنے وطن سے چلے تھے تو ہر ایک نے کہا تھا نا ہمارا بھی سلام پہنچانا، ہر ایک نے کہا تھا ہمارے لیے بھی دعا کرنا، دعائیں سوچ کر آتے ہو، لیکن جب پہلی حاضری ہوتی ہے تو کچھ نکل رہا ہوتا ہے منہ سے؟ کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے سوائے یا عباس یا ابوالفضل عباس؟ سوائے رونے کے اور سوائے ماتم کے کچھ نہیں سمجھ آتا نا۔ تو جو اصل قبر عباس کو دیکھ رہا ہو سوچو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا تھا شہیدوں میں سب سے طویل القامت ہے عباس، اور سب سے چھوٹی قبر ہے ابوالفضل عباس کی، اس لیے کہ اتنی تلواریں پڑی تھیں کہ عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کہتے ہم کانپ رہے تھے وہاں کھڑے کھڑے، زیارت پڑھ رہے تھے کہ حرم کا خادم آیا، اس نے آ کر ایک شیشی دی، کہا پانی بھر لو، آج بھی قبر عباس پہ پانی بہ رہا ہے نا، فرات کا پانی عباس سے شرمندہ ہے، کہا پانی بھر لو، یہ پانی بھر کے جانا مریضوں کو پلانا شفا یاب ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سید تھا، اس نے اپنے پاس سے ایک پوری مشق کو نکالا، اس نے کہا کہ میں زیادہ پانی بھر لوں یہاں سے؟ ہائے ہائے ہاں، میر بھائی آپ پر سلام ہو، آپ کی گریے کی آواز مجھے آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ تو زہرا اجر عطا فرمائے۔ خادم نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے، آج پانی کی کمی نہیں ہے قبر عباس پر۔ کہتے بہت سارا پانی بھر کر وہ باہر آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ تو اتنا پانی لے آیا، اب ماشاءاللہ بہت سے مومنین کو بانٹ دینا۔ اس نے کہا میں اس پانی کو لے کر یہاں سے اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں۔ وہ عباس کی قبر کا پانی لے کر شام میں چھوٹی بی بی کے حرم میں پہنچا، سکینہ کی قبر پر عباس کا پانی بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر آپ کی قبر پر آ گیا بی بی، اے میری سکینہ شہزادی پیاسی نہ رہے، عباس کی قبر کا پانی ماتم کرنا۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا ابا،
آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غموں کو بھی دور فرما دے اے ابا. یہ استغاثہ ہے آپ سب کی جانب سے. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں یا کاشف کرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے عباس آپ کو واسطہ اس وقت کا کہ جب آپ کی بھتیجی کو کفن دیا جا رہا تھا, زندان شام میں عباس کی بھتیجی مر گئی, غسالہ آئی تھی پوچھنے کے لیے اس بچی کو بیماری کیا تھی. بی بی زینب نے کہا بیماری کوئی نہیں تھی, اس بچی کو اتنا تماچے مارے گئے کہ اس کا خوب بھرا کرتا اس کے بدن سے الگ نہیں ہوتا. یا عباس یا عباس